تخیل میں اچانک تصویر بن رہی ہے کہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ درد و آلام میں مرتے تھے لاکھوں، اب اسی غم کی زنجیر بن رہی ہے۔ بھوکے رہتے تھے، نہ دوا تھی میسر، دنیا اسی درد کی اسیر بن رہی ہے۔ بھائی کو بھائی سے کر دیا جدا، اسی جدائی کی شمشیر بن رہی ہے۔ لاشیں اٹھتی تھی، کفن تک نہ ملتا تھا، پوری دنیا کی اب وہ تقدیر بن رہی ہے۔ تخیل میں اچانک تصویر بن رہی ہے کہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔ اس نظم کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز کروں گا اور بتانا چلوں گا کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی تعداد اموات 69,000 بن چکی ہے، جبکہ متاثرین کی تعداد 12,74,000 ہو چکی ہے۔ دنیا بھر کے حالات ہیں، لیکن انڈیا میں کرونا وائرس سے 109 اموات ہو چکی ہے اور متاثرین 4,000 سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ انڈیا وہی انڈیا ہے جس نے کشمیر لاک ڈاؤن کیا تھا۔ لاک ڈاؤن کچھ تو یاد ہوگا آپ کو۔ انڈیا نے منگل کی شب پورے انڈیا میں لاک ڈاؤن کا آغاز کیا، کیونکہ دنیا بھر میں اموات بڑھ رہی ہیں۔ اب انڈیا میں بھی اموات بڑھ رہی ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی تعداد سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کا اب گڑھ امریکہ بن چکا ہے اور امریکہ نے اپنے شہریوں کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ یہی لاک ڈاؤن سوچیں کچھ یاد آیا، یہ لاک ڈاؤن کشمیر میں 5 اگست 2019 سے نافذ ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارتی فوج نے 5 اگست 2019 میں وادی میں مارکیٹ، بزنس، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر رکھا ہے۔ ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض جان سے ہاتھ دھونے لگے۔ اب تو آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیری پچھلی کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہے، لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ کشمیر میں کرفیو نافذ رہا تو کچھ نہیں کر سکا، کیونکہ دنیا کے سب ممالک ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ سب نے بہت ترقی کرنی تھی، سب نے ایک دوسرے سے آگے نکلنا تھا، طاقتور ہونا تھا۔ کسی کے پاس وقت تھا کہ کشمیریوں کے بارے میں سوچے؟ کون تھا جس لاک ڈاؤن کو ختم کروانے کے لیے بات کرتا؟ کسی نے محسوس کیا کہ ان پہ کیا گزری ہوگی، وہ کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو مرتا دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کچھ کوئی نہ کر پایا۔ کیسے جب وہ سوچتے ہوں گے کہ دنیا کیسے آزادی سے زندگی گزار رہی ہے تو ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پاتی، لیکن قدرت تک پہنچ گئی۔ پھر آتا ہے قدرت کا فیصلہ۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے جو آزادی ایک خطے سے لی گئی تھی، کسی نے کچھ محسوس نہ کی۔ پھر وہی صورتحال اپنے اوپر آئی تو کچھ نہ کچھ سمجھ آنے لگی۔ جب انسان دوسرے گھر میں لگی آگ دیکھ کر خاموش رہے اور اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہے تو یہ سوچے کہ آگ دوسرے گھر میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے سکون برباد کروں، تو اس سب میں وہ بھول جاتا ہے کہ یہ آگ اس کے گھر تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور آج یہ سب دیکھ لیا ہم، جب انسان کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھا تو ساری انسانیت ایک وبا کی لپیٹ میں آ گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا جس وبا میں مبتلا ہے، اس وبا سے ہم لڑ سکتے ہیں۔ سب کے پاس سہولیات ہیں، سب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو بن پڑ رہا ہے کر رہے ہیں، لیکن کشمیر ایک ایسی وادی ہے جو اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ پا رہی۔ عرصے سے لگے کرفیو، لاک ڈاؤن سے انہیں پہلے ہی کمزور کر دیا۔ خوراک اور دواؤں کی قلت نے پہلے ہی اس وبا سے لڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی کے لاکھوں مظلوم مکین 5 اگست 2019 سے بھارتی افواج کے نرغے میں ہیں۔ کشمیریوں کو صحت نام کی سہولت میسر نہیں، اور نہ ہی وادی میں موذی وائرس سے نپٹنے کے لیے مودی حکومت کی جانب سے کوئی خاطر خواہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مسلسل لاک ڈاؤن کے باعث کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ دنیا بالخصوص ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہنگامی طور پر اس کا نوٹس لینا ہوگا۔ یاد رہے کہ بھارت نے اپنی ہٹ دھرمی کے باعث ماضی میں سار کانفرنس کو اپنے سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا، تو امید ہے کہ عالمی وبا سے نپٹنے کے لیے خطے کے ممالک سے تعاون کا خواہش مند بھارت مقبوضہ وادی میں طویل لاک ڈاؤن ختم کرے گا، تاکہ مسئلہ کشمیر پہ حل میں پیش رفت ہو سکے۔ جب ہم اس مسئلے پر آواز اٹھا سکتے ہیں، دنیا کو ایک بار پھر جھنجھوڑنا پڑے گا۔ اس ظلم کو اب ختم کروایا جائے، بھارت پر زور ڈالا جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ختم کرے، انہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے۔ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ آج پوری دنیا ان حالات سے گزرتے ہوئے کشمیریوں کا مسئلہ نہیں سمجھ سکی تو کبھی نہیں سمجھ سکے گی۔ ابھی حالات بدلے جا سکتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ بھارت بھی مدد کے لیے دوسرے ممالک کی طرف دیکھے گا۔ اس وقت پاکستان کو بطور کشمیری سفیر کشمیر کی آواز اٹھانی چاہیے۔ بھارت عالمی برادری کی طرف دباؤ ڈلوایا جائے، کشمیر سے کرفیو ختم کرے اور باقی تمام پابندیاں ختم کرے، تاکہ کشمیری اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔
انہیں اب تمام طرح سے بھی سہولتیں میسر ہوں۔ اگر ہم نے اب بھی ایسا کچھ نہیں کیا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کشمیر بنتی جا رہی ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ جیسے ہم کشمیر کی مدد کو نہیں پہنچے، اس لیے ہماری مدد کو بھی کوئی نہیں پہنچے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے پوری دنیا کو کشمیر بنتا دیکھ رہے ہیں۔ تخیل میں اچانک یہ تصویر بن رہی ہے، یہ دنیا رفتہ رفتہ کشمیر بن رہی ہے۔